رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے یاد رحمت کی شمع دل میں جلائے رکھیے لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رب قدیر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا الحمدللہ ہم سب آج عبادت کے لیے جمع ہوئے اور یہ عالی شان مسجد رب قدیر سے آباد رکھے ہمیشہ اور آپ نے اپنی محبتوں سے ہمیں نوازا تو میں تمام اراکین کمیٹی اور چاہنے والوں کا شکر گزار بھی ہوں رب کریم آپ سب کی دین اور قوم و ملت کی راہ میں خدمات و قبولیت کا درجہ سبحان اللہ رب العالمین فرما رہا جو معبود سر کے بالوں سے لے کے پیر کی انگلی کے ناخن تک سب کچھ اسی کا آپ بیمار ہوئے تو شفا اسی نے وہ شافی کہہ رہا میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے کہا بے روزگار تھے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے فیملی ہے بیوی ہے بچے ہیں شادی بھی ہو گئی ہے کوئی جاب نہیں ہمارے پاس اچانک کہیں سے آپ کے پاس لیٹر پہنچتا ہے کہ آئیے آپ کی جاب لگ گئی ہے یہ روزگار دینے والا آپ کا وہی اللہ ہے یہ آپ کو رزق آپ کے بچوں تک آپ کی فیملی تک آپ تک پہنچانے والا وہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بڑے بڑے مسائل جو حل ہوتے ہیں یہ سب اس کی مشیت سے حل ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو سہارا نہیں دے رہا آپ کو سہارا دینے والا وہ اللہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے بندو میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جتنی نعمتوں سے مالا مال ہیں ہم خدا نہ خواستہ جب کسی غلط کام کی طرف جاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں ہم کسی کا مال چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں جس مالک نے کارخانے کے دکان کے فیکٹری کے آفس کے مالک نے ہم پر بھروسہ کر کے ہمیں روزگار دیا کاروبار دیا جاب دی ہے کبھی کبھی خیانت کرنے والے اس کے مال میں بھی خیانت کر جاتے ہیں اور جس وقت وہ چوری کر رہا چوری کرنے والا خیانت کر رہا ہو خیانت کرنے والا برائی کر رہا ہو برائی کرنے والا اس وقت جو سانسیں وہ اپنی ناک کے اندر لے رہا ہے اور باہر پھینک رہا ہے یہ سانسوں کو دینے والا وہی اللہ ہے جب تو غلط کام کر رہا
اس وقت تجھے سانس اور تیری یہ دھڑکنیں دینے والا وہی اللہ ہے۔ اگر یہ بظاہر جو تیرے کارخانے اور فیکٹری کا مالک ہے وہ تجھے غلط کام کرتا دیکھ لے تو جو کچھ وہ دے رہا ہے فوراً بند کر دے۔ میں تجھے دیتا تھا پر ڈے اتنا، اب نہیں ملے گا۔ میں نے تیرے ساتھ یہ فیسلٹی دی، اب تو یہاں نہیں رہے گا، اب تو جا۔ وہ مالک کائنات اس وقت سے دھڑکنوں کی حفاظت کرتا ہے، مجھے سانسیں دے رہا ہے، وہ قوت بینائی جس سے تم دیکھ رہے ہو، وہ مال چوری کا مال جو تم چوری کرنے جا رہے ہو، وہ زبان جس سے تم جھوٹ بول کے کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ قدم جس کا استعمال تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، وہ ظلم جس کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ سازشیں جس کے لیے تم نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، یہ ساری ذہن کی قوت ہے، ہاتھ کی طاقت ہے، پیروں کی حرکت ہے، یہ زبان، یہ گویائی، یہ نگاہیں، یہ آنکھیں، یہ سب دینے والا اللہ۔ تو نے اسی کے خلاف کام کیا مگر اس نے تیری بینائی کو واپس نہیں دیا۔ تو نے اسی کے خلاف چل کر جھوٹ بولا، گالیاں دی، اپنے ماں باپ کو اذیتیں پہنچائی، پڑوسیوں کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کیے، دنیا بھر کی برائیاں کی، مگر یہ نہیں ہوا۔ تمہیں تو اپنا تجربہ بھی ہے، مسلمانوں کا تجربہ بھی حریف ہوا ہے، یہ برائی کر گئے، زبان سلامت رکھے۔ ابھی بھی اللہ نے اس زبان میں وہ قوت و صلاحیت دی ہے، جبکہ تم نے گالیاں دی ہیں، برائی کی ہے، غیبت کی ہے، برا بھلا لوگوں کو بکا ہے، مگر وہ رحمان، وہ اللہ، وہ اس پر رحم کرتا ہے، اس نے تیری گویائی کو واپس نہیں دیا، تیری عقل کو کچھ نہیں دیا۔ اتنا احسان، کرم، فضل، رحم کرنے والا اللہ نبی فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ بندو، اے انسان، میں نے تم کو صرف اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ ابھی بھی یہ ساری چیزیں تیرے پاس باقی ہیں تو تو واپس آ جائے عبادت، خدا کی طرف واپس آ جا۔ اب تک تو نے شیطان کی راہ میں اپنی زبان، آنکھ، دل، دماغ، پارٹس آف باڈی کا استعمال کیا ہے، اب میری راہ میں بھی استعمال کر۔ میں نے تو تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا پیغام، مگر آج ایک بڑی تعداد اس دھرتی پر جو بسیرا ہے، جس کو کہیں گے کہ وہی قومت میں، وہی اکثریت میں، وہی میجورٹی میں خدا کا کلمہ نہیں پڑھتا، خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کو اپنا معبود نہیں مان رہے۔ یہ ساری دنیا چلانے والا وہی ہے، لیکن جنہیں رب قدیر نے یہ توفیق عطا فرمائی، یعنی ہم مسلمان، پیدا اللہ نے ان انسانوں کو بھی کیا اور ہم انسانوں کو بھی کیا، مگر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دولت ہدایت سے بھی مارا۔ یہ ہم مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے دوستو۔ بہت سے مذہبوں کے ماننے والے، دین دھرم کے ماننے والے اپنے دین دھرم کو سچا سمجھ کے ہی اس کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی مذہب والا ایسا نہیں ملے گا جو یہ جانتا ہو کہ میرا مذہب غلط ہے پھر بھی وہ فالو کرے، اس کے پیچھے نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا احسان تم پر، وہ نہیں جانتے، انہوں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دنیا میں بھی کس لیے بھیجا گیا؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہیں اس بات کی خبر بھی کرتی، اعلان بھی تو کہ تم قرآن پر ایمان رکھنے والے۔ قرآن میں تم نے جان لیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ دوسرا احسان تھا دوستوں کہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کریم نے ایک ایسی ڈائریکٹری ہمیں، ہدایت کے راستے پہ سب چل رہے ہیں، لیکن کیا سب کا ڈائریکشن صحیح ہے؟ سب ہدایت یافتہ ہیں، راہ پہ چلتے سب نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کی راہ سیدھی نہیں۔ لیکن تمہیں قرآن کی شکل میں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے علماء اور اولیاء کی شکل میں رب قدیر نے
تمہارے ایمان اور دین کی حفاظت کرتے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کس لیے؟ عبادت. ماشاء اللہ آج کتنی تعداد میں جمع. یہاں آنے کا مقصد کیا؟ نماز. اس میں سے ایک بھی ایسا ہے جو یہ سوچ کر آیا ہو کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، ایک بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں جاتے ہو، آپ کو اس بات کی خبر رہتی ہے کہ وہاں مجھے کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد جمعہ کے بعد آپ جاؤ گے کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی بازار. ایسا تو نہیں نا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہوگی تو آپ کو معلوم ہی نہیں کہ چپل پہننے کے بعد آپ کو کرنا کیا جانا ہے. سب معلوم اور وہی کرتے بھی. اسی لیے جو لوگ بے مقصد سڑکوں میں گھوما کرتے ہیں انہیں آوارہ کہتے ہیں. ان کی لائف کا کوئی ایم نہیں. لیکن آپ جب صبح اپنے بچے کو جگاتے ہیں، ڈریس پہناتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے یونیفارم پہنایا آپ نے کیوں پہنایا. کہیں بھی کوئی بھی ڈیسٹینیشن آپ کا، وہاں آپ پہنچے، آپ سفر کرتے ہو، آپ کو جانا ہے لکھنؤ، آپ کو جانا ہے احمد آباد. ایسا تو نہیں گھر سے آپ نکلے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین پہ بیٹھے، بس میں بیٹھے، احمد آباد پہنچ گئے، وہاں جا کے پہنچ کر پوچھ رہے ہو میں یہاں پہ کیوں آیا. کسی فنکشن میں آپ ولیمہ میں گئے ہیں، آپ کو انوائٹ کیا گیا، آپ گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کیوں آئے. چھوٹی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو، شہر ہو، قصبہ ہو، گھر ہو، دکان ہو، مقصد آپ کو معلوم ہے. اور اسی مقصد کے تحت آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ہوتا ہے. سارے مقصدوں کی اتنی پرواہ اور ایک اہم مقصد جو اللہ نے تمہیں دنیا اور اس دھرتی پر بھیجا. یہ نہیں سوچتے ہو کیوں بھیجا، کیوں دنیا میں آئے، کیوں صبح کو تمہاری آنکھ کھلی، یہ لائف کی زندگی کیوں؟ کیا آوارہ رہ کر ہی زندگی گزارنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے انسان کو جو بھیجا ہے دنیا میں نا اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اور رب قدیر نے فرمایا صرف عبادت، only for worship. یعنی کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر سکتا. جہاں only لگ جائے اب کوئی دوسرا کام الاؤ نہیں. ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں only for ladies, for gents only. تو جینٹس میں لیڈی نہیں جائے گی اور لیڈی میں جینٹس نہیں جائے گی. بچوں کے اسکول میں کالج والے نہیں جائیں گے، کالج والے اسکول میں بچے نہیں جائیں گے. جہاں بھی اونلی لگا ہوا قرآن میں کہ صرف عبادت کرنی. اب ساری چیزیں تمہیں بند کر کے صرف اور صرف خدا کے لیے سجدے کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، صرف خدا کا ذکر ہی میں لگے رہو. عبادت نہیں، یہ دھندا، یہ کام، یہ سفر، یہ شادی بیاہ، یہ اسکول کالج سڑک سڑک سب چھوڑو. کیونکہ اونلی کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرے کام کی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. مگر وہ رحمان اور رحیم میرے دوستوں بہت اختصار سے بات کرتے ہوئے نکل رہا ہے. اس نے یہ سب دیا تم سوچ رہے ہو جب صرف عبادت کرنا تھا ایک چیز کر دیتا اللہ تعالیٰ، ایک کرم اور فرما دیتا کہ ہم لوگ کو انسان نہ بناتا، فرشتہ. فرشتہ آپ جانتے ہیں فرشتے سے بھی بات کرتے ہیں. کسی فرشتے کو آج تک دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہو، وہ ہاسپٹل میں ہو، وہ کسی فیکٹری میں ہو. یہ کام فرشتوں کا نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں لگے.
تو ہم لوگوں کو بھی اللہ فرشتہ بناتا اور کہتا صرف عبادت انسان بنا دیا. اب انسان کے ساتھ جو چیزیں لاواحق میں سے ہیں، انسان کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب کھانا پانی چاہیے. جتنی دیر کھانا کھائیں گے عبادت سے دور، جتنی دیر پانی پئیں گے عبادت سے دور. اللہ کہہ رہا صرف عبادت کرو تو پانی بھی مت پیو. اللہ کہہ رہا صرف عبادت کرو تو اب کھانا بھی مت کھاؤ. اب کھانا پانی یہ ضروری ہے تو کھانے کے انتظام کے لیے ہمیں تجارت بھی کرنا پڑے گا. اب ہم تجارت کریں کہ عبادت کریں؟ قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ فرما رہا صرف عبادت سے تجارت چھوڑو. تجارت کے لیے، جاب کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا لکھنا بھی ضروری ہوگا. اب اسکول کالج میں جائیں، مدرسے میں جائیں گے عبادت کریں. اب رب قدیر سے پھر پوچھو اے اللہ ہم اسکول کالج جائیں مدرسے جائیں گے عبادت، تو قرآن کہہ رہا نہیں صرف عبادت. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف عبادت کرنا ہے تو کر ہی نہیں سکو گے. کتنے دن بغیر کھانے پینے کے رہو گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، زیادہ نہیں چلے گا. اور پھر کمزور ہوتے جاؤ گے تو عبادت کیسے کرو گے؟ ایک روزے میں سب کا حال پتہ چل جاتا ہے مغرب کے وقت کیا غصہ ہو جلاتے ہیں. 30 روزے پہنچتے پہنچتے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اگر دن بھر روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ افطار میں نعمت ہی نعمت کھلاتا ہے. ابھی سٹارٹ نہیں ہوا اس کا روزہ، اپنی راہ میں بھوکا رکھنے سے پہلے اس نے صحنی میں نہ جانے کیا کیا نعمتیں کھلاتا. لیکن اگر یہ حکم آ جائے کہ صرف عبادت سب چھوڑو تو کیسے کام چلے گا؟ اس کو تم عبادت کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے. تم کہتے ہو کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو ہمیں یہ سب نہ دیتا، یہ سسٹم بھوک کھانا تجارت نہیں. اللہ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو تمہیں ایک رسول دیا نا. رسول اللہ. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بس اس رسول کو دیکھو، یہ کھانا کیسے تھا، سبحان اللہ، پانی کیسے تھے، انہیں دیکھو، انہیں تجارت کس طرح کی ہے، تجارت میں کیا اصول بنتا ہے. انہیں دیکھو کہ شادی بیاہ میں کیا نیت ان کی تھی. انہیں دیکھنا کہ دنیاوی معاملات میں جب ملتے جلتے ہیں کسی سے تو کس طرح ملتے ہیں. اے بندے، میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سمجھ لے کہ صرف عبادت کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے صرف اپنے محبوب کی اطاعت کی. اب میرے اس محبوب کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ، اس کو اپنا لے. لینا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. وہ کھا وہ پی جسے میرے رسول نے کھانے اور پینے کو جائز کہا. اب اس کو کھا اور سنت نبوی پر کھا. تیرا کھانا پینا بھی عبادت ہے. شراب کی طرف جاتے جسے رسول نے اللہ نے حرام کہا. تم نشے والی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. آج ہمارے نوجوان اور خاص طور سے گجرات، کہنے میں بھی سننے میں بھی شرم آتی ہے کہ گجرات کے نوجوان آج اس نشے میں بہت تیزی سے گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. اسکول کالج سے ہی شروع ہو جاتا ہوں. میرے دوستو کیسے بھول رہے ہو اللہ نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ایک ایک چیز، ایک ایک ایکٹیویٹی کا تمہیں حساب دینا. یہ چیز جو تمہارے جسم کو بھی خراب کر رہی ہے، تمہاری زندگی کو بھی خراب کر رہی ہے، تمہاری دنیا کو بھی خراب کر رہی ہے، یہ تمہاری آخرت کو بھی خراب کر رہی ہے. اور تمہیں اللہ نے اس طرح ابس اور بیکار پیدا نہیں کیا. آؤ اس لیے پیدا کیا ہے کہ آؤ مصطفیٰ کی طرح چلنا شروع کر دو، مصطفیٰ کی طرح کھانا تو شروع کر دو، مصطفیٰ کی طرح عزم و ارادہ پیدا کرنا تو شروع کر دو. آؤ مصطفیٰ کی طرح زندگی گزارو گے تو جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوگی آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نازل ہوں گے. آؤ جس طرح فرشتوں کی مدد میں نے مصطفیٰ کی راہ پہ چلنے والے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے صحابہ کی میں نے مدد کی ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. فلسطین اس کی مثال ہے. آج سوچ لو دنیا کا وہ ساری وہ چاہتے ملک جو ان بے قصوروں پر دن رات بمباری کر رہا ہے. سیز فائر کا اعلان ہونے کے باوجود اب تک سیز فائر نہیں. 73 مسجدیں ہیں، 253
قرآنی اسکولوں کو ڈھا دیا گیا، دین گرجا گھر کو ڈھا دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ 73 مسجدیں، یہ 253 اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، یہ ان کی شہادتیں تمہیں آواز دے رہی ہے مسلمان۔ تم ابھی تک غفلت میں ہو، تمہارا قدم ابھی تک خدا کے گھر کی طرف نہیں آیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں، میرے رسول کا تو یہ فرمان ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی مسلمان کہیں مجبور اور مظلوم نظر آئے تو دوسرے مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم پہنچ کر مدد نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے، اپنے کو نیک اور صالح بنا کر، اپنے خدا کو اپنے سے راضی کر کے کہ مولا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور اب توبہ ہماری قبول فرما کر فلسطینی مسلمانوں کے بھائیوں نے ہماری دعاؤں کو قبولیت کرنا ہے۔ یہ ہماری ہے دوستو، اپنی زبانوں میں اثر پیدا کرنے وہ آزمائش میں، وہ امتحان میں، ان بچے بچیوں کے ان الفاظ کو یاد رکھو۔ اس بچی جو بھوک سے پریشان، جو بھوک کی جسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا جب اس کی بھوک سے روح نکل رہی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں جنت میں کھانا کھاؤں۔ اس غیرت مند چھوٹی سی بچی جو جنگ کی حالت میں سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میڈیا کرمی اس کی ویڈیو بنانا چاہ رہے تھے، فوٹو لینا چاہتے تھے، وہ عراقی بچی اس وقت یہ کہتی نظر آئی، نہیں نہیں میرے بھائیوں میرا فوٹو مت دو، میں بے حجاب ہوں، اس وقت میں پردے میں نہیں ہوں۔ جنہوں نے ظلم و بربریت کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عمل کیا، وہی جو کربلا کی دھرتی پر حضرت بی بی زینب نے، وہی جو زہرا نے، امام حسین کی شہزادیوں نے، بیویوں نے کیا۔ خیمہ کے اندر سے کوئی آواز بلند نہیں کی، کسی یزیدی نے رسول کے گھرانے کی کسی بیٹی کو بے پردہ نہیں۔ یہ درس ہماری بہنوں کو اپنے گھروں میں وہ ماحول بنا ہوا ہے، جب تم اپنی نگاہوں کو دوسروں کو بچیوں پر ڈالنے سے بچاؤ گے، تب تمہارے گھر کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ تمہیں قربانی دینی پڑے گی، نفس سے جنگ کرنا پڑے گا۔ نوجوانوں نکلو، صحابہ کی طرح نکلو، حضرت بلال کی طرح نکلو کہ جب وہ گھر لوٹے عید کے دن تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج عورتیں بھی کافی تعداد میں نظر آئیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں عیدگاہ سے لے کے گھر تک آ گیا، میری نگاہیں سے زمین کو دیکھ رہی تھی، کسی طرف میری نگاہ یہ ہے ایسے وہ چلتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو کہتا ہے نا ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو، جھوٹ بول دو، گالیاں دے دو، غلط کام کر دو، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تم سنی اور جان قربان کرنے کو تیار ہو، ہم کیسے سنی ہیں؟ جن سے محمدی بھی نکالیں تو نمازیں چھوڑ کر نکالیں، ہم کیسے سنی ہیں کہ ہم رسول کا جشن کو منائے رات بھر اور فجر کے وقت سوتے نظر آئیں، ہمارے اپنی مسجدیں آباد نہ ہو۔ وہ رب رحیم فرماتا ہے اے بندو فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس کو یوں بھی دیکھ لو کہ رب فرما رہا ہے کہ اے بندو تم میرا گھر آباد رکھو میں تمہارے گھروں کو آباد رکھوں۔ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے کبھی کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اطمینان جو ان مسلمان بھائیوں کو جنگ کے حالت میں دیکھ رہے ہیں، جو سکون، جو اطمینان، جو خدا پر توکل و ایمان اس حالت میں نظر آ رہا ہے، ہم تو بہت سے گول ماحول میں ہیں لیکن بے چین نظر آ رہا ہے، ہم پریشان ہیں۔ وہاں وہ باپ، وہ ماں جو گئی بلڈنگ میں، گری ہوئی بلڈنگ میں اپنے بچے کی لاش کے لیے ٹکڑے سے لاش سے کچھ نہیں ملا، صرف جسم کا ایک ٹکڑا ملا، جسم کا ایک ٹکڑا لے کر وہ کہہ رہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ دوستو یہ اطمینان، یہ سکون تبھی تمہیں مل سکتا ہے جب تم رب پر مکمل ایمان رکھو، اور یہ ایمان ہی تمہیں رب کی اطاعت کی طرف لائے گا، بندگی کی طرف لائے گا، اور دوسروں کے بارے میں سوچو۔ اللہ نے یہ ایمان دیا، تمہیں یہ نعمتیں دی، تمہیں عطا کیا، ہونا تو یہ چاہیے اگر صرف زکوٰۃ کے جو قانون و نیم ہے اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہو جائے، بھارت میں ایک بھی مسلمان غریب نہیں، بے روزگار نہیں، اگر ہماری زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہوتا ہے
وہ سارے مسلمانوں کی جتنی پراپرٹی اور دولت ہے سب کا 40واں حصہ نکال دو پوری دنیا میں، تو تلاش کرو گے کہ جگہ دیا بھی سب صاحب نصاب لگا. مگر افسوس کی بات ہمارے اپنے شہروں میں لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنی بستیوں میں ایسی بچیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں. ہم لوگ پیر لوگ ہمارے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون کس ماں نے کہا ہے کہ حضرت میرے بعد شادی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ملا. حضرت غریب ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی رشتہ نہیں دیتے. ہم سخت بیمار ہیں، اچھے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہمارے پاس. مسلمانوں رب قدیر تک ہم سے آپ سے پوچھے گا. صرف اعلان ہو جائے اور اعلان کے بعد ہم بڑھے کام کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب بہت سیلفش ہم ہیں. جب ہمیں کسی چیز کی خبر ہو جاتی ہے تب ہم کچھ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا. نبی سے صحابہ نے جو سیکھا وہ یہ طریقہ تھا کہ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں جا کے اپنی پیٹھ پر اناج کی ڈوری لاد کر کسی غریب عورت کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر واپس ہو جاتے. اس عورت کو بھی نہیں معلوم کون دینا اور رات کے وقت سب سو گئے. حضرت عمر پہلے پتہ لگاتے تھے کہ ہماری بستی میں کوئی غریب تو نہیں. کبھی ایسا بھی ان صحابہ اور ان عدل کرنے والے مسلمان حاکموں کی آپ کی ہسٹری اور کہانی سنتے ہیں کہ بھیش بدل کے وہ نکلتے تھے اور پتا کرتے تھے کوئی ضرورت نہ ہے. آپ کو بھی نکلنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، تب یہ زندگی کا مقصد ادا ہوگا. دوستو یہ دولت اللہ نے دیا ہے، جتنے پہ تمہارا سارا کام چل جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے ایک ایک روپیے کا حساب تو ملے گا. فضول خرچی اگر اپنے لیے کی تو اس کا بھی حساب دے. مگر یہ بڑے شرم کی بات ہوگی دوستوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں خود جاننے کی کوشش کی. ہمارے علاقوں میں کبھی کبھی تنظیم ہوتی، آرگنائزیشن ہوتی، اور آپ کبھی غور کریں گے تو اس آرگنائزیشن سے جڑے لوگ خود بھی کوئی بہت دولت مند نہیں ہوتے. ہاں دولت مندوں کے سپورٹ سے وہ تنظیم آگے بڑھتی ہے، ان کے پیسوں سے بڑھتی ہے. لیکن یہ ڈور ٹو ڈور محلے محلے دوڑ بھاگ کرنے والے یہ کمزور حال ہی لوگ ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے خوشحال بھی ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ کام ایسا نہیں ہے. بس صاف لفظوں میں کہو کہ دوسروں کے گھروں تک روزی پہنچانا صرف غریبوں کا کام نہیں دوستو، امیر المومنین نے بھی ایک کام ہو جاتا ہے. کبھی ہمیں شرم بھی لگتی ہو ہمارا یہ کام نہیں. ہمیں خود بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ایسی تنظیموں کی جب ہمیں خبر ہو جائے جو بڑی ایمانداری سے کام کرتی نظر آئے تو ان تنظیموں کو سپورٹ دینا سب کا فرض ہے. جو قوم و ملت کے لیے کام کرتے ہیں بہت سی تنظیمیں ہیں، میں سب کی تعریف کروں گا، مگر ایک تنظیم محسن اعظم مشن نام جس کی برانچ کانڈرجا میں قائم ہے، سٹی میں بھی اس کا ورک شروع ہونے والا ہے. بہت سے کام ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جو انجام دیے جا رہے ہیں ایجوکیشن میڈیکل کے میدان پر. اس کے علاوہ ایک خاص کام غریبوں کے دکھ درد کو دور کرنا، یہ محسن اعظم مشن کا خاص مقصد ہے. اسی کے تحت اشرفی ٹفن سروس ATS یہ شروع کی گجرات کے کئی شہروں میں، وہ کہ بڑودا میں ابھی تک نہیں تھی. ہمارے گجرات کے طرح حاجی مقبول اشرفی صاحب نے کہا جب اتنا بڑا شہر ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اس شہر میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے. احمد آباد میں بھی ایک چیز موجود ہے، ڈبوئی میں بھی موجود ہے، کراچی میں بھی موجود ہے. آپ کو مختلف چھتیس گڑھ میں، رائے پور میں دیکھیے، گجرات میں اور بھی جگہ ہے، جبل پور میں بھی ہے، مدھیہ پردیش میں بھی ہے، کرناٹک میں ہگلی میں بھی ہے، بڑودا میں بھی سوچا. اور یہ کھانا کھلانے کا کام بہت لوگ کرتے ہیں. لنگر ہم اہل سنت والجماعت میں تو بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن یہ ٹفن سروس جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جنہیں کھانا دینے
ہوتے ہیں اور وہ کہیں لائن بھی نہیں لگاتے، انہیں خبر بھی نہیں ہو پاتی، یا ان کی صحت ایسی نہیں کہ وہ نکل سکے کسی سے مانگنے کے لیے۔ ہمارے محسن اعظم مشن برانچ کے ممبرز جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان کی جھوپڑیوں تک جاتے ہیں، انہیں کوئی خبر دیتا ہے، وہاں جا کے پہلے جانچ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ملا ہے کہ کسی ماں کے بیٹے بڑے خوشحال ہیں، بہو کے ساتھ الگ رہ رہے ہیں، محلے والوں میں جو بنتا ہے بچتا ہے وہ اس کی ماں کو۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی بزرگ آدمی کو اس کے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، اسے کوئی دینے والا۔ گجرات کے باہر ہماری ایک ایسی برانچ بھی تھی جہاں پر کھانا پہنچانے والے جب جاتے تھے تو خود برتن دھلتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے، کیونکہ جس کو دے رہے اس کا ہاتھ بھی نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں۔ تبھی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں نے کائنات کی ساری نیکیوں کے خزانے کو کھنگالا، نیکی کا کام جو اللہ کو پسند ہے کیا کیا سب کو کہتے ہیں، سب میں نے رجسٹر کو کھنگالا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب اللہ کے نزدیک اسی چیز میں ہے۔ الحمدللہ یہ لیکن سروس آپ کے علاقے میں شروع ہونے والی ہے، کبھی آپ اس کا اعلان دیکھیں تو یہ کام صرف یہ محسن اعظم مشن ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے۔ آپ اسے ڈونیٹ کیجیے گا، آگے بڑھائیے گا، مدد کرتے رہو ایک دوسرے کی، یہی سنت مصطفیٰ، وہ جذبہ پیدا کرو صحابہ کا۔ ایک ایک پل انہوں نے صرف اس میں گزارا ہے کہ میرے رسول اس مومنٹ میں کیا کرتے ہیں، بس وہی ہمیں ہے۔ ایسا مرحلہ آ جائے میرے رسول کیا کرتے ہیں۔ ہم تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اس میں لاجک کیا، اس میں لاجک کیا ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، 2 منٹ بچا ہے، بات پوری کر کے ختم کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ جاتے ہیں، جلیل القدر صحابی، ان سے کسی نے پوچھا آبا عبد الرحمن، ابھی دنیا میں ابو عبد الرحمن، فرمایا ان نجد فی القرآن، کہ ہم قرآن میں صلاۃ الخوف و صلاۃ الحضر، خوف کی نماز کا طریقہ، اور جو گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے اپنے شہروں میں مسجدوں میں، اس نماز کے طریقے کو قرآن میں پا لیتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں۔ حضر کی نماز ہے، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ خوف کی نماز جنگ کی حالت میں، ایک لشکر کا ایک ٹکڑی پڑھے گی، دوسری اپنا وہاں پر کھڑی رہے گی، پھر یہ پورا کریں گے دوسری۔ تو کہتے ہیں قرآن میں یہ تو مل گیا ہم کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جتنی باتیں قرآن میں ہوگی ہم اتنا ہی عمل کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا قرآن میں آپ کو حضر کی نماز اور خوف کی نماز کا ملتا ہے، لیکن ولا نجد صلاۃ السفر، سفر کی نماز کے بارے میں قرآن میں کہیں ذکر ہے۔ تو فوراً کیا جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں ابن یہ میرے بھائی، ان اللہ بعث الینا محمد، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے پاس محمد مصطفیٰ کو بھیجا، وَلَنَعْلَمُ شَيْئًا، جب بھیجا تھا تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ دیکھو کتنا فرق ہے، اپنے کو آپ کو کہتے ہیں میں رسول کی طرح ہوں، انہیں علم نہیں رسول کو علم ہے، ان سے چیزیں چھپی ہوئی رسول کو معلوم ہے۔ وَلَنَعْلَمُ شَيْئًا، اور ہمیں علم کچھ نہیں تھا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتَ يَفْعَلُ، ہم تو بس ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رسول